پڑھوں گا تو گھر میں کتابیں تھیں، مثنوی تھی، نہج البلاغہ تھی، مہر منیر تھی، تصوف کی بہت ساری کتابیں تھیں۔ میرے خاندان کا تعلق عالموں کے خاندان سے ہے، اور کراچی میں آپ نے مولانا محمد رسول الدھیانوی شہید جو ہیں جامعہ بنوریہ، وہ میرے تایا جان ہیں، تو میرا تعلق اس خاندان سے ہے جہاں پر علم کی، حدیث کی، شرع کی، تصوف کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں اسکول تو نہیں گیا اس کے بعد، لیکن میں کتاب سے جڑا رہا۔ تو فارسی مجھے مثنوی سے آئی، اور اردو شاعری کے جو عروض ہیں، جو بحریں ہیں، جو وزن ہے، اس کا شعور مجھے عربی سے تھا، کیونکہ تمام بحریں عربی میں ہیں۔ یہاں پر بہت ساری میں کبھی کبھی بات سنتا ہوں، جب 12-14 سال کے لڑکے یا ایون ان سے بڑی عمر کے لڑکے مفت میں نیٹ یوز کرنے والے جب ایک میسیج کر دیتے ہیں، کمنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بے وزن شاعر ہے، تو مجھے تھوڑا سا عجیب بھی لگتا ہے۔ کم از کم آپ کو وزن کا شعور پہلے ہونا چاہیے کہ وزن کہتے کتنے۔ جیسے ہم ایک مصرع ہے بلغ العلا بکمالہ، یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں، بہت شکریہ۔ اس پر میں بعد میں بات کروں گا۔ تو جیسے ایک عربی کا مصرع ہے کہ بلغ العلا بکمالہ، یہ مصرع ہے، لیکن اس مصرع کا ایک آہنگ ہے، اس آہنگ کو ہم شاعر لوگ وزن کہتے ہیں، اسے ہم وزن کہتے ہیں، اسے ہم عروض کہتے ہیں، اور وہ ہے متفاعل متفاعل، یہ بحر ہے۔ تو شاعر ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے، تو مجھے ان بحروں کا پتہ عربی سے چلا، تو آہستہ آہستہ وہ بات شروع ہوتی گئی، شاعری کا آغاز ہوتا گیا، تو فارسی میں نظر کن صاحب عالم فراق اندر وصال آید، دل و جان درہم و برہم فراق اندر وصال آید۔ کیا بات ہے، دری میں خانہ ہستی منم خود عالم مستی، کیا بات ہے، دری میں خانہ ہستی منم خود عالم مستی، منم خود میں و میں خارم فراق اندر وصال آئے۔ تو اس طرح کچھ اور بھی چیزیں ہیں۔ تو میں جیسے ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی، آپ ہی میں سے کسی کا کامنٹ تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آج کل کے نوجوان شاعر کیسے ہیں، یہ بے ربط سی بس ایسے ہی 2 لائنیں جوڑ کے شعر بنا لیتے ہیں، سادہ سی زبان ہوتی ہے۔ شعر تو مشکل لغت کا نام ہے، اور مشکل شعر ہی شعر کہلاتا ہے، اور اسی لیے تو سلیبس میں ہماری تدریسی کتابوں میں شعر کی تشریح درکار ہوتی ہے۔ یعنی آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کا میں نے دیکھا کہ یہ نظریہ ہے کہ شعر مشکل لغت ہی ہوگی تو وہ شعر کی تعریف ہوگی، وہ شعر کہلائے گا، مشکل شعر ہوگا جو سمجھ نہیں آئے گا، اس کی باقاعدہ تشریح کرنی پڑے گی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا لغت ہی کا نام شعر ہے؟ شعر کیا ہے؟ آپ یہ کانسیپٹ ذرا ٹھیک کریں ان کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک ایک شعر ہے کسی کا کہ اہل دل، شعر تاثیر سے ہوتا ہے تلفظ سے نہیں، کیا بات ہے، شعر تاثیر سے ہوتا ہے تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ شاعری کا آپ کھل کے تالیاں بجا سکتے ہیں، کوئی گھبرانے والی بات نہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں تو ویسے بزدلوں کا شاعر نہیں ہوں، بہادر لوگ ہیں سننے والے سارے۔ ہم لوگوں نے چیزوں کو بہت عجیب و غریب رنگ دے دیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب آج کا دور ہے، اس میں جو آج کی ہماری نوجوان نسل ہے، یہ شاید اسی وجہ سے شاعری سے دور بھاگی تھی کہ آپ نے ان پر مشکل الفاظ نافذ کر دیے تھے۔ آپ نے ان کو، وہ جب اردو میں پڑھتے تھے شاعری تو وہ ڈر کے بھاگتے تھے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ گھر میں ایک عام زبان میں بات کر رہے ہیں، اور شاعری میں ان کو ایک ایسے زبان مل رہی ہے جن کو وہ سمجھتے نہیں، تو جس کی وجہ سے نوجوان نسل شاعری سے دور ہو گئی۔ شعر کا تعلق میرے نزدیک کسی شخص کے، کسی دکھ والے انسان کے دکھ میں شریک ہونے کا نام ہے۔ ہم آج بھی جب اداس ہوتے ہیں، ہم سیڈ سانگ سنتے ہیں، ہم جگجیت صاحب کو سنتے ہیں، مہدی حسن کو سنتے ہیں، نصرت فتح علی خان صاحب کو سنتے ہیں، انہوں نے کوئی مشکل شاعری نہیں گائی، انہوں نے ایسی شاعری گائی ہے، ایسے غزلیں گائی ہیں کہ جو لوگوں کے احساس میں شریک ہو سکے۔ مشکل شعر سنا کر آپ اگلے پر اپنے علم کا روب تو جھاڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے دکھ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا بات ہے، یہ کمنٹس بھی دیکھے کہ علی کو تو لگتا ہے کہ لوگ اسی کو سننے آتے ہیں۔ میرے خیال میں زیادہ لوگ علی کو سننے ہی آتے ہیں، اور علی نے اسٹیج سے یہ چیز ہمیشہ کلیئر کی ہے کہ آپ بیٹھیے گا۔ تو علی اس چیز کو ہمارے شعراء کی طرف سے اکثر یا آڈینس کی طرف سے یہ رنگ کیوں دیا جاتا ہے کہ لوگ آپ کو سن کے اٹھ جاتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا نہیں ہے یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور یہ کس طرح سے چلنا چاہیے مشاعرے میں؟ میں اسی ہال میں تھا، اسی جگہ پہ جون ایریا لان میں مشاعرہ تھا، اور عالمی کانفرنس تھی، اردو کانفرنس تھی۔ میرے سامنے میرے سینئرز بھی بیٹھے ہیں، حمیدہ شاہین آپا بیٹھی ہیں،
اور میرے تمام سینئرز اور جونیئرز بھی، میں بہت عاجزی سے آپ کسی ایک بندے سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر علی نے، میں نے کبھی ان کے شعر پر داد نہ دی ہو اپنے جونیئرز کے، میں نے ان کی عزت میں کبھی کمی کی ہو، میں اپنے سینئر سے کبھی جھک کے نہ ملا ہوں، میں نے ہمیشہ اپنے سینئر سے محبت کی ہے. اینڈ دے لو می اے لاٹ. وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، سبھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. وہ جو ایک واقعہ ہوا تھا پھر وہ بڑا عجیب سا تھا، اور اس میں اصل میں وہ بھی لاہور کا ایک واقعہ تھا کہ آڈینس سامنے بیٹھی تھی، جیسے ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے لیکن کیمرے پر آپ کی آواز شاید نہ آئے، لیکن مجھے آپ کی آواز آئے گی. تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بس آپ پڑھے ہیں تو ہم اٹھ کے جا رہے ہیں نا. تو میں ایک دم گھبرا گیا، پیچھے میرے بہت سینئر شاعر بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ تھوڑی دیر کے لیے پلیز ایسے نہ کیجیے گا، سن کے جائیے گا. اچھا، علی رب محمد کی قسم کھا کر یہ کہتا ہے مجھے تجھ سے محبت ہے. نجف زادی، خدا نے آدمی میں روح پھونکی، مجھ میں تو پھونکی گئی تھی. نجف زادی، خدا نے آدمی میں روح پھونکی، مجھ میں تو پھونکی گئی تھی. نجف زادی، دیار سبز کی جانب سفر کرنے سے پہلے سرخ سطریں ساتھ رکھ لینا. جہاں پرسے کی حاجت ہو، دلاسے کے لیے کاندھا نہ ہو کوئی، علی کا نام لینا اور وہاں یہ نظم پڑھ لینا. نجف زادی، مدینے کی طرف رخ ہے، علی رب محمد کی قسم کھا کر یہ کہتا ہے مجھے تجھ سے محبت ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی زندگی کے بہت قریب ہوتی ہیں، اور میرے لیے محمد بہت بڑا نام ہے، سب سے بڑا نام ہے، اور ان کے بعد علی ایک ایسا نام ہے جو میری رگوں میں گونجتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم کیوں اپنی محبتیں چھپانے میں، ہمیں نہیں چھپانی چاہیے. ہمیں اپنی محبت اور شخصیات، جو بڑی شخصیات ہیں، جو مالک کا نور ہیں، جو اظہاریہ ہیں اس کی رحمت کا، تو ان سے اپنے اصلاح کا اظہار کرنا چاہیے. تو یہ نظم بھی محبت کی ایک نظم ہے. تو میں نے سوچا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تو ان کا تعلق بھی اسی نسبت سے تھا، تو ان کے لیے یہ نظم میں نے کہی تھی کہ اس نسبت کا اظہار ہو جائے، کہ اس تقدیس کا اظہار ہو جائے کہ میں اس طرح سے اپنی سب جن کے لیے جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، سب جن کے لیے جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، سب جن کے لیے جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں، وہ رنگ میری آنکھ کے ٹھکرائے ہوئے ہیں. واہ واہ. ایک تم ہو کہ شہرت کی ہوس ہی نہیں جاتی، ایک ہم ہیں کہ ہر شور سے اکتائے ہوئے کیا ہیں. ایک تم ہو کہ شہرت کی ہوس ہی نہیں جاتی، ایک ہم ہیں کہ ہر شور سے اکتائے ہوئے ہیں. دو چار سوالات میں کھلنے کے نہیں ہم، دو چار سوالات میں کھلنے کے نہیں ہم، یہ عقدے تیرے ہاتھ کے الجھائے ہوئے. بہت اچھے، بہت اچھے. دو چار سوالات میں کھلنے کے نہیں ہم، یہ عقدے تیرے ہاتھ کے الجھائے ہوئے ہیں. اب کس کے لیے لائے ہو یہ چاند ستارے، اب کس کے لیے لائے ہو یہ چاند ستارے، ہم خواب کی دنیا سے نکل آئے ہوئے. اب کس کے لیے لائے ہو یہ چاند ستارے، ہم خواب کی دنیا سے نکل آئے ہوئے ہیں. ہر بات کو بے وجہ اداسی پہ نہ ڈالو، ہم پھول کسی وجہ سے کملائے ہوئے ہیں. ہر بات کو بے وجہ اداسی پہ نہ ڈالو، ہم پھول کسی وجہ سے کملائے ہوئے ہیں. کچھ بھی تیری دنیا میں نیا کیوں نہیں لگتا، کچھ بھی تیری دنیا میں نیا کیوں نہیں لگتا، لگتا ہے کہ پہلے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، لگتا ہے کہ پہلے بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. ہے دیکھنے والوں کے لیے اور ہی دنیا، جو دیکھ نہیں سکتے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. ہے دیکھنے والوں کے لیے اور ہی دنیا، جو دیکھ نہیں سکتے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. سب دل سے یہاں تیرے طرفدار نہیں ہیں، کچھ صرف میرے بغض میں بھی آئے ہوئے ہیں. سب دل سے یہاں تیرے طرفدار نہیں ہیں، کچھ صرف میرے بغض میں بھی آئے ہوئے ہیں. ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بڑے، لیکن کہتے ہیں کہ سادات یہاں چھائے ہوئے. کیا بات ہے، کہتے ہیں کہ سادات یہاں چھائے ہوئے ہیں. بے شک. کہیں سنی سے کیا کھلے تو کون ہے، واہ. قیاس تو بہت سنے تو کون ہے، کہیں سنی سے کیا کھلے تو کون ہے. یہ شکل کی لباس کی بساط کیا، کلام کر پتہ چلے تو کون. کیا کہتے ہیں، بہت بس میں ایک نظر سنا کے تھک جاتی ہوں، علی سے شاعری سنائیں. علی آپ سنائیں. میں نہیں ہے ودا، بغداد نہیں، مصر نہیں، شام نہیں ہے،
ایک ایسی جگہ ہوں جہاں کوہرام نہیں ہے، اور تفتیش کرو مجھ سے میرے خواب کے بارے، معلوم کرو کیوں مجھے آرام نہیں ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تفتیش کرو مجھ سے میرے خواب کے بارے، معلوم کرو کیوں مجھے آرام نہیں ہے، اور میں کر تو رہا ہوں تیری دنیا کی حفاظت، لیکن میں بتا دوں یہ میرا کام نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بہت میں شکریہ۔ کر تو رہا ہوں تیری دنیا کی۔ اور دو شعر اور ہیں، نہ کچھ فساد چاہیے نہ کچھ جنون چاہیے، نہ کچھ فساد، آپ کی توجہ ہے نا میری طرف، نہ کچھ فساد چاہیے نہ کچھ جنون چاہیے، جناب من عوام کو فقط سکون چاہیے۔ کیا بات ہے۔ نہ کچھ فساد چاہیے نہ کچھ جنون چاہیے، جناب من عوام کو فقط سکون چاہیے۔ یہ کون سا دیار ہے، یہ کیسا کاروبار ہے، کسی کو جسم چاہیے کسی کو خون چاہیے۔ زن حسین کی فرمائش ہے، وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، میں دو شعر سنا دیتا ہوں کہ زن حسین تھی اور پھول چن کے لاتی تھی، میں شعر کہتا تھا وہ داستان سناتی تھی۔ زن حسین تھی اور پھول چن کے لاتی تھی، میں شعر کہتا تھا وہ داستان سناتی تھی۔ یہ پھول دیکھ رہے ہو یہ اس کا لہجہ تھا، یہ جھیل دیکھ رہے ہو یہاں وہ آتی تھی۔ منافقوں کو میرا نام زہر لگتا تھا، وہ جان بوجھ کے غصہ انہیں دلاتی تھی۔ اسے کسی سے محبت تھی اور وہ میں نہیں تھا، یہ بات مجھ سے زیادہ اسے رلاتی تھی۔ اسے کسی سے محبت تھی اور وہ میں نہیں تھا، یہ بات مجھ سے زیادہ اسے رلاتی تھی۔ علی سے دور رہو لوگ اس سے کہتے تھے، وہ میرا سچ ہے بہت چیخ کر بتاتی تھی۔ علی یہ لوگ تمہیں جانتے نہیں ہیں ابھی، گلے لگا کے میرا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ میں کچھ بتا نہیں سکتا وہ میری کیا تھی علی، کہ اس کو دیکھ کے بس اپنی یاد آتی تھی۔ غزل کے ساتھ ہی سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ علی بہت شکریہ کہ بہت سے سوالات کے آپ نے بہت اوپنلی جواب دیے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ اس کی تصویر مت دکھاؤ مجھے، دوستوں کو نہ آگ لگ جائے، اپنی ڈی پی پہ مت لگاؤ۔